بنا کے خود ہی رزق اتارنے والا، اے دلوں کو اپنی یاد دینار مطمئن اور مسرور کرنے والا، ایک نظر کرم بھی کرنا، اسانے سکتے دلوں بیدار کرنا، اسانے موئے دلوں زندہ کرنا، یا اللہ سارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ تیرے کلام میں پڑھی ہوئی سوچتی اور عمل کرے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61ویں مجلس 20 رجب 545 ہجری مدرسہ امام اللہ کراچی۔ فرمایا محمود سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے کچھ تقریر کے بعد جب کسی قائل نے واردات کے متعلق سوال کیا تو فرمایا تو کیا جانے کہ خواطر کیا ہیں؟ تیرے واردات و شیطان و طبیعت اور ہوائے نفسانی اور دنیا کی طرف سے ہیں۔ فکر اسی کا نام ہے جو تجھ کو غم میں رکھے، اور تیرے واردات بھی تیرے فکر ہی کی نوع میں ہے کہ جو کچھ بھی عمل کرے گا ویسے خطرات پیدا ہوں گے۔ شاہ جی ڈیری بچے نے آواز آ رہی ہے، منع کرو۔ واردات کے حق کا اثر اسی قلب میں آتا ہے جو ماں دعا سے خالی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نہ لے گے مگر اسی کو جس کے پاس اپنا مال پائیں گے۔ جب اللہ اور اس کا ذکر تیرے پاس ہوگا تو لا محالہ تیرا قلب اس کے قرب سے پر ہوگا، اور شیطان و ہوا اور دنیا کے خطرات تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ خاطر دنیا جدا ہے اور خاطر آخرت جدا ہے، اور خاطر ملکی جدا اور خاطر نفس جدا، اور خاطر قلب جدا اور خاطر الہی جدا۔ بس اے سچے طالب، جملہ خطرات کے دفع کرنے اور خاطر حق سے سکون پانے کی تجھے حاجت ہے۔ جب تو خاطر نفس و ہوا اور خاطر شیطان اور خاطر دنیا سے منہ پھیر لے گا تو خاطر آخرت تیرے پاس آئے گا، اور اس کے بعد خاطر ملکی اور آخر میں خاطر حق آئے گا، اور وہی منتہا۔ جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو خاطر کے پاس ٹھہر کر اس سے پوچھے گا کہ تو کون سا خاطر ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں فلاں خاطر ہوں، میں خاطر حق ہوں کہ آپ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں خیر خواہ دوست ہوں، آپ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے لہذا میں بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں شاہی سفیر ہوں، مراتب نبوت میں سے تیرا حصہ ہوں۔ جو دوست جستجو کرتے ہیں اس معاملے میں نفس کی طرف، رفتہ رفتہ ان کو یہ معلوم ہو جایا کرتا ہے کہ جو خیالات آ رہے ہیں میرے اندر یہ کس کی طرف سے ہے۔ جیسے گھر کا ایک ہی دروازہ ہے اور ہر شخص کے کھٹکھٹانے کا انداز جدا ہے۔ بیل بجاتے ہیں نا گھر کی، بیل بجانے کے انداز سے گھر والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ باپ آیا ہے، بھائی آیا ہے، بیٹا آیا ہے، یا کسی غیر نے یہ کھٹکھٹایا۔ دروازے کے کھٹکھٹانے سے اندازہ ہو جایا کرتا ہے کہ فلاں شخص آیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں بھی انسان جب غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ یہ جو خیال میرے دل میں آیا ہے یہ مالک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، میرے اندر نفس تو نہیں بول رہا، تو اس کو رفتہ رفتہ یہ سارے معاملات معلوم ہو جایا کرتے ہیں کہ یہ جو خیال میرے اندر پیدا ہو رہا ہے نیکی کا یا بدی کے، یعنی اس برائی کو چھوڑنے کا یا نیکی کرنے کا،
یہ جو بھی میرے اندر خیال آ رہا ہے یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے. جس طرح گھر والوں کو سب معلوم ہے کہ دروازے پر کون کھڑا ہے، کھٹکھڑانے کا انداز ہی اپنا اپنا جدا ہے، اور اسی کھٹکھڑانے پہ بے خوف و خطر اس دروازے کو کھول دیا کرتے ہیں. اور جب وہ کوئی غیر کھٹکھٹاتا ہے تو پوری تحقیق کر کے کون ہے، یہ نہ ہو کوئی چور ڈاکو ہو، کوئی لوٹنے والا نہ آ گیا ہو، تو پھر کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، نفس نے کہا کہ چلو جہاد کی طرف چلے، جہاد کرتے ہیں. جب انہوں نے توجہ فرمائی کہا ہو نفس اور جہاد کی طرف لے کر جائے، ظاہر ہے یا تو شہید ہو جائیں گے یا غازی ہو کے واپس آئیں گے، شہید ہونے کا بھی امکان ہے، تو یہ کیوں بھیج رہا ہے. جب انہوں نے اندر غور کیا تو پھر نفس ان کے سامنے مجبور ہو گیا بتانے، اپنا نفس اپنے آپ کو ہی بتا گیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جتنی نفس کی مخالفت ہوتی چلی جائے گی اتنا رب قریب ہوتا جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ اصل معاملہ بتا، وہ تو انسان بھی ہے، میری خواہش ہے کہ میری زندگی قائم رہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ ہر روز مجھ کو مارتے ہیں، بھوک کے جانوروں سے جو میری خواہش ہوتی ہے اس کو آپ کچل دیتے ہیں، تو روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ ہی مر جائے. آپ نے فرمایا آج تو میں نہیں تجھے لے کے جاتے جاتے، پھر جب تیرا معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر تجھے جہاد پہ لے کے جائے. ایک جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو فرما رہا کہ رجعنا الی جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑا بھی جہاد ہوگا؟ فرمایا کہ نفس کا جہاد اس سے بھی بڑا ہے. کافروں سے ایک 2 دن 5 دن 10 دن لڑائی ہوئی، جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ دن رات لڑائی ہے. اس نے بدی کا حکم کرنا ہے، نیکی سے ہٹانا ہے، اور انسان نے اس کی مخالفت کر کے اس کو کچل کر اس کو مار کر بدی کی طرف رجوع کرنا ہے، بدی سے ہٹ کر نیکی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اس کا کام دن رات ہی ہے کہ کسی طرح یہ نیکی سے ہٹ جائے. فرماتے ہیں کہ یہ خون کے اندر شیطان اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح خون رگوں میں جائے، اور کوئی موقع یہ جانے نہیں دیتا، چاہے وہ نیکی کا موقع ہو چاہے وہ بدی کا. نیکی کے موقعوں میں بھی یہ تکبر اور بڑائی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اور اپنے نفس کے لیے اس بات کو مثلا دیکھے کہ بعض علماء کرام تقریر کرتے ہیں اور دوران بیان ان کا یہی بات ہے سبحان اللہ کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بیان نہیں کروں گا، میں نہیں چل سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اندر کا نفس ہے، وہ بڑائی چاہتا ہے، وہ بات اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ میری بات ہو، مجھ سے بڑا کوئی خطیب، مجھ سے بڑا کوئی بیان کرنے والا نہ ہو. تو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایسا باعث جو اس طرح بات کرتا ہے اس کا حلق سے اوپر ہوتا ہے، وہ کان ایک کان میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے کان سے نکل جائے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دوران بات اگر کوئی بول پڑے تو فرماتے کہ خاموش، میری بات غور سے سنو. حضور غوث پاک بات فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ کیا خوب کہا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے بیان کیا تو اس پر عمل کر، میں کہوں کیا خوب عمل کیا، میرے کہے پر کیا خوب چلا، میں نے کیا خوب نہیں کہا، تو اس پہ چل کے دکھا، پھر میری زبان سے نکلے کہ کیا خوب کیا. تو انسان سے یعنی یہ نفس کسی موقع پر انسان کو نہیں چھوڑتا، چاہے نیکی کا موقع ہے یا بدی کا، یہ ہر موقع پر اس کو انسان کو یعنی گرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ازلی دشمنی ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ قرب الہی اس کو حاصل، کیونکہ وہ قرب الہی دیکھ چکا ہے، قرب الہی کے مزے اس نے دیکھ لیے، لوٹ لیے وہ مزے. اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو وہی مزہ مل گیا جس سے میں حاصل کیا. اب یہ ہر شخص کی کوشش ہے کہ یہ بٹکا ہے. حضور سے پاک کا اپنا واقعہ ہے کہ آپ تشریف فرما کے
اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور دیکھا کہ تخت ہے اور تخت پر کوئی روشنی ہے. السلام علیکم یا عبدالقادر, آپ نے ساری زندگی خوب عبادت کی ہے میری بندگی اور غلامی, ابھی خدا کی آواز بند کرنا آپ نے خوب کیا. آج سے آپ کو تکلفات شرعیہ معاف ہے, یعنی نماز روزہ دیگر چیزیں. آپ نے ساری زندگی ریاستیں اور مجاہدے کیے, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مرجب بھی ہو گئے, انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے. مہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستگیری فرمائی, آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. ہماری 5 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں, ہم کو آرام کی تلقین, لیکن آپ ساری رات اسی آپ کے ساتھ واصل, ہم وقت اس کے ساتھ واصل. تو آپ نے فوراً خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معاملہ نہیں ہے, آپ دل کا عادت تو کون ہے, فوراً سمجھ گئے. فرماتے ہیں کہ خیال کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کے بندے 24 گھنٹے کسی کی گفتگو میں رہتے ہیں. یہ خیال میرے دل و مرشد کا ہے, یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ فرشتے لا رہے ہیں, یہ غیبی طور پہ یا یہ شیطان کا وہ پہچان لیا. تو فوراً آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس نے چیخ ماری اور وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں تبدیل ہو اور کہنے لگا کہ عبدالقادر آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. ہمارا ملعون تو پھر مجھ پر حملہ کرنے لگا کہ میں ذرا خوش ہوں کہ میرے پاس بڑا علم تھا تو میں بچ گیا. نہیں, میں اللہ کے فضل سے بچ گیا. اللہ حدیث من کان اللہ ہے کان اللہ, جو اللہ کو ہو جایا کرتا ہے اللہ اس کو ہو جائے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حصار میں آ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمایا کرتا ہے جو خود بچنا چاہے. انبیاء کرام علیہم السلام سب معصوم ہیں, انبیاء کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں, مگر محفوظ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. کسی معاملے میں کوئی بات ہو تو فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید آ جائے کرتی ہے اور وہ بچ جائے گا. حضرت باقی مستعمل رحمۃ اللہ یعنی نفس کی مخالفت بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک شہر میں گئے, آپ کا بڑا شہرت تھا, سید الطاہر صاحب بہت بڑے مقام پر رہے. آپ جب شہر میں داخل ہوئے ہزاروں کا آپ بڑا میرا استقبال ہو رہا ہے. فوراً نگاہ کی, وہ نفس کی خواہش تھی کہ کیا بات ہے, اتنا استقبال, اتنے لوگ میرے پاس آئے. آپ نے فرمایا اے نفس دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے تھیلے میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالا, کچھ فرماتے ہیں وہاں ایک ریڑھی کھڑی تھی کھجوروں کی, اس میں سے ایک کھجور لی اور دانتوں کے نیچے دبا لی. کھائی نہیں, دانتوں کے نیچے دبا لی. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ اور رمضان کا مہینہ, انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا, تو کیا ان کی بزرگی اور کیا ان کے معاملات. 1 گیا 2 گئے 10 گئے, چلتے چلتے پورا مجمع. آپ نے فرمایا اے بھائی یزید اب خوش ہے؟ بڑا تو خوش ہو رہا تھا, بڑا ایک رہا تھا کہ بڑی مخلوق آئی ہے تیرے استقبال کے لیے. اب میں نے صحیح تیری تربیت کی ہے, اب مزہ کیا کس بات کا. حالانکہ آپ نے روزہ توڑا نہیں, صرف زبان کے نیچے یا دانتوں کے نیچے رکھ لیا, جب مجمع چھٹ گیا اس کو نکال دیا. تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ اندر کے معاملات جو ہے یہ خیال کس کی طرف سے آ رہا ہے, وہ اس کی تربیت کرتے ہیں. اور ہر ایک کا معاملہ ان کو معلوم ہوتا ہے. جب خیال بھی آتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. ایک دفعہ وہ ایسا فرماتے ہیں کہ سید غلام کبیر جب کوئٹہ سے تشریف لائے, قبلہ عالم کے بڑے پیارے دوست تھے, زلزلے میں شہید ہو گئے تھے.
1936 میں زلزلہ آیا تھا، 30-35 میں یا 33 میں، تو اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تو کہنے لگے کہ حضور مولانا فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کل ہی گئے ہیں گھر، کافی دن فقیر کے پاس رہے اور کل ہی گئے ہیں حضور، پھر پتہ نہیں کب میں کوئٹہ سے آؤں، اگر ملاقات ہو جائے۔ تو مولانا فضل احمد سے میرے پاس ان کی وہ آڈیو بھی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی زبان سے، مولانا فضل احمد صاحب نے اپنی زبان سے واقعہ سنایا کہ میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، تو فوراً پیر مرشد کی آواز آئی، مولوی صاحب عیدگاہ شریف آ جائیں۔ کہتے ہیں میں گھر والوں کو کہا کہ حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ کیسے، کوئی آیا بندہ؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے آواز دی ہے، وہاں سے آواز دی ہے، فوراً اٹھے عیدگاہ کو آئیے۔ قبلہ عالم نے فرمایا نہیں جی سید صاحب وہ آ گئے، ملاقات کا اشتیاق تھا، آپ مل لیں ان سے۔ اللہ کے بندے جانتے ہیں کہ اندر کس کی آواز آ رہی ہے، یہ خیال کس کی طرف سے آ رہا ہے، کون میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ صاحب نے باہر جانا تھا، تو صوفی عبد الخالق صاحب فضل آباد، عبد الحادی صاحب کے والد صاحب، یہ اکثر سفر کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ تو دوپہر 1-1:30 کا ٹائم تھا جی، صوفی صدیق صاحب چنگی والے جانتے، وہ یہاں آئے تو صاحب نے کہا کہ صوفی صاحب کو بھی بلا لیں، اکٹھے چلتے ہیں باہر، کہیں لاہور کی طرف جانا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ تو گھر پہ ہے، آپ نے فرمایا یہ سیڑھیاں اتریں کہ سامنے یہاں جوتیاں اتارتے ہیں۔ تو صوفی صاحب کو زور سے آواز دے، صوفی صاحب حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ ادھر یہاں کھڑے ہوئے، ادھر منہ کر کے پشاور اٹھے، صوفی صاحب حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ نیند میں تھے، فوراً اٹھے، سائیکل پکڑی اور سیدھا عیدگاہ پہنچے۔ جی حضور آپ نے بلایا تھا جی، کیسے آگے حضور؟ صدیق صاحب کی آواز آئی کہ حضرت صاحب بلا رہے ہیں، یہاں سے 5 میل دور ہے وہ جگہ۔ یہ جو آپس میں رابطے ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کس کی طرف سے آواز آ رہی ہے، یہ خیال کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ میرے مولا کا خیال ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا خیال ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ کے حکم سے ڈالا جا رہا ہے، اور یہ شیطان پس اے سچے تعلیم جملہ خطرات کے دفع کرنے اور خاطر حق سے سکون پانے کی تجھے حاجت ہے۔ جب تو خاطر نفس و ہوا، خاطر شیطان اور خاطر دنیا سے منہ پھیر لے گا تو خاطر آخرت تیرے پاس آئے گا۔ خاطر مطلب وہ اندر خیال آتے ہیں نا، خطرات، یہ خاطر سے مراد ہے وہ خیال دل کے اندر جو ڈالا جاتا ہے نا وہ، اور اس کے بعد خاطر ملک اور آخر میں خاطر حق، اور وہی منتہا ہے۔ جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو تو خاطر کے پاس ٹھہر کر اس سے پوچھے گا کہ تو کون سا خاطر اور کس کی طرف سے ہے، یہ جو خیال آ رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے۔ ایک بزرگ تھے سفر میں آیا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے ان کی ساری زندگی اسی طرح گزری، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے اٹھو، اپنے آپ کو کہتے اٹھو، کیوں اٹھوں؟ اٹھو گے تو وضو کرو گے، وضو کیوں کرو گے؟ وضو کرو گے تو نماز پڑھو گے، نماز کیوں پڑھو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، اس نے فرض کیا ہے نا، چلیں کدھر جانا ہے؟ مسجد میں کیوں جانا ہے؟ نماز پڑھنے میں، یعنی خود ہی سوال کرتے ہو، خود ہی اس کا، یعنی ہر مرحلے پہ اپنا خود سوال کرنا اور خود اس کا جواب دے کے اس طرف چل کرنا، تاکہ دوسرا خطرہ پیدا ہی نہ ہو، خیال آئے ہی نہ۔ تو ہر معاملے میں پوچھتے کیوں کروں؟ اٹھو کھانا کھا لو، کھانا کیوں کھاؤ؟ کھانا نہ کھاؤ تو زندہ کیسے رہے گا؟ کھانا شروع کر دیا،
یعنی ہر معاملے میں بلند آواز سے دہراتے کہ یہ کام کرو، کیوں کرو، نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا، ایسا معاملہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے بندے بھی ہر مرحلے پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، دایاں پاؤں اندر چلا گیا، فارغ ہو کے آئے، بے تحاشا روئے، اتنا روئے کہ جس طرح کوئی کسی کا بہت قریبی عزیز دنیا سے چلا جائے تو اس کی حالت ہو جائے کرتی ہے، تو وہ روئے۔ ساتھیوں نے مریدوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، خیریت آج کیا پریشانی آ رہی؟ فرمانے لگے مجھ سے ایک سنت چھوٹ گئی، آج میں نے دایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہاں پہ کمی رہ گئی، اس پہ رو رہا ہوں، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اور کافی دیر آپ روتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ اللہ کے بندے ہیں جو حاضر باش رہتے ہیں، حضور کی حاضر باش غلام۔ آپ کہیں گے کہ حاضر باش غلام، اب کیسے غلامی؟ حاضر باش غلام اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع، آپ کے احکامات کی پوری تکمیل، ہر مرحلے پر، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، کھانا پینا، ہر معاملے میں اگر لقمہ اٹھانا ہے تو پہلے سوچنا ہے کہ لقمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین انگلیوں سے کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، اپنے سامنے سے کھایا۔ ہاں، حضرت امام ربانی الفسانی کبھی عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے اور کبھی سحری کو پڑھتے۔ اب سحری جتنا وقفہ وطر کے دوران ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لکھتا چلا جاتا ہے، اور رحمت کا نزول۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باطن کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، سحری کو پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عشاء کے ساتھ پڑھا اور کبھی سحری کو۔ میں اتباع کو اس سے عزیز سمجھتا ہوں اور اتباع کو اس سے بلند سمجھتا ہوں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری رات اس کا ثواب مل رہا ہے، سوئے ہوئے اور ثواب بڑھ رہا ہے، اور اپنی باطنی آنکھوں سے اس کا ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں اس کو مل جائیں اور اس کے مقابلے میں ایک سنت اس سے بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، ساتھیوں نے عرض کیا حضور ساری رات عبادت کرتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے پڑھ کے سو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، اس سے بہتر تھا کہ ساری رات سویا رہتا، عشاء باجماعت پڑھتا اور فجر ہوا، اس سے بہتر تھا کہ وہ پورا اس کا اس سے بلند ثواب اس کو مل جائے۔ وہاں حکم تھا، وہاں اپنی مرضی تھی۔ اب سارا سال اپنا عرفات میں جاتے رہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں سے برکت حاصل ہوگی۔ 9 ذی الحجہ کو جو جائیں گے تو ماں کے پیٹ کی طرح صاف واپس لوٹے، کیونکہ اس دن اس نے حکم فرمایا، اس نے بلایا تھا، اس کے بلانے پہ گئے، اور جب بلانے پہ گئے تو پھر وہ نماز کا بھیجا گیا، اور جب اپنی مرضی سے کریں گے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 بار اس کے بلانے پہ جا رہے ہیں، اور جب بلانے پہ جائیں گے تو بے حد و بے حساب وہ عزیز معرفت اللہ کے در پہ ہو کہ وہ ہر بھلائی کی جڑ ہے۔ جب تو اس کی اطاعت زیادہ کرے گا تو وہ تجھ کو اپنی معرفت بخشے گا، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ جب اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی معرفت بخشتا ہے، اور جب اس کی اطاعت چھوڑ بیٹھتا ہے تو وہ معرفت کو اس کے قلب سے چھینتا نہیں بلکہ اس کے قلب میں قائم رہنے دیتا ہے، تاکہ بروز قیامت اس پر الزام قائم فرمائے اور کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی معرفت سے ممتاز کیا اور وہ تجھے عطا کر کے تجھ پر فضل فرمایا، پھر تو نے اپنی معلومات پر عمل کیوں نہ کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عابد و زاہد، کچھ ان چیزوں میں پڑ گیا، وقت کے نبی تھے، ان سے عرض کیا حضور میں غلطیاں بھی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنی عبادت کو نہیں چھینا، حالانکہ میں کافی غلطیاں کر رہا ہوں، نفس کی مطابق چل رہا ہوں اور ساتھ عبادت بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے وقت کے نبی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یہ معاملہ ہے، تو جواب آیا اس سے پوچھو کہ میں نے اپنی مناجات کی لذت واپس نہیں لے دی، جب عبادت کرتا تھا تو میں اس کو لذت دیا کرتا تھا، جس دن سے اس نے یہ معاملہ کیا میں نے لذت لے دی اس سے۔ اب وہ رکوع سجود تسبیح و تحلیل وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح تھی، جو محبت اس کو مزہ آیا کرتا تھا، سجدے وچ مسکین نو یار ملتا، جہل کہہ نمازاں چٹیاں نے، وہ جو لذت ہے نا وصال یار وہ لے لیا، پوچھو میں نے واپس نہیں لے لیا اس سے، باقی چیز قائم ہے۔ اللہ محفوظ کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو اپنی معرفت بخشتا ہے، اور جب اس کی اطاعت چھوڑ بیٹھتا ہے تو وہ معرفت کو اس کے قلب سے چھینتا نہیں بلکہ اس کے قلب میں قائم رہنے دیتا ہے، تاکہ بروز قیامت اس پر الزام قائم فرمائے اور کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی معرفت سے ممتاز کیا اور وہ تجھے عطا کر کے تجھ پر فضل فرمایا، پھر تو نے اپنی معلومات پر عمل کیوں نہ کیا۔ عزیز من تیرے نفاق اور تغاری و لسانی، چہرہ زرد کرنے، کپڑوں میں پیمند لگانے، مونڈے سکیڑنے، رونی صورت بنانے سے تجھ کو اللہ تعالیٰ ذرا بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ ساری باتیں تیرے نفس و شیطان اور مخلوق کو شریک خدا سمجھتے اور ان سے دنیا کمانے کی ہوس کے سبب ہے۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، یعنی اسی دوران کوئی بندہ آ جائے ایسا اس کے تعلق والا اور اس کے لیے اس اپنی نماز کو سنوار لے، اور تو فرمایا اس نے شرک کیا۔ حالانکہ کیا کر رہا ہے؟ بندگی و غلامی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے، اس کی بندگی و غلامی کر رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، رکوع و سجود کر رہا ہے اور تسبیح و تحلیل کر رہا ہے پورا جو نماز میں ہے، لیکن دل کے اندر تھوڑا سا خیال آیا کہ دیکھنے والا کہے گا کہ کیا خوب نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اتنا خیال آنے سے وہ شرک کر رہا ہے اور بہت بڑا شرک کر رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انسان کو دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ ہر مرلے پہ خیال کرو، بعض دفعہ میں نیکی میں بھی یہ انسان کو رسوا کر دیا کرتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کو برائی ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس نے ایسا معاملہ کیا الٹا نماز اس کے لیے وبال بن گیا، شرک کا سبب بن گیا۔ اللہ کچھ تقریر کے بعد فرمایا اپنے نفس کو حقیر سمجھ اور اپنے حال کو مخفی رکھ اور اسی پر قائم رہا یہاں تک کہ تجھے ارشاد ہو کہ اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر۔ حضور قبلہ عالم کی فرمانے مخفی رکھ، پھر تجھ کو ارشاد ہوگا کہ اظہار کر نعمت کا۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ اعلان کرے کہ جس نے آپ کو دیکھا وہ جنتی ہوا۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، پریشان ہو، بہت بڑا امتحان ہے میرے لیے۔
چھپانا بھی پہلے ساری عمر چھپاتے رہے اور حکم ہو گیا کہ اعلان کرے. اب اعلان کرنا بھی وہ ہے بہت بڑا امتحان ہے. تیسرا دن جب آیا ہم نے جو کہا ہے اعلان کریں کیوں نہیں کرتے. مولانا فضل احمد صاحب ان کو کمرے میں بلایا اور فرمایا کہ یہ حکم ہوا ہے. فقیر اپنے حال کو پھر بھی چھپانا چاہتا. میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. میں نے کہہ دیا اب آپ نے میری زندگی میں اس بات کو آگے نہیں کرنا, میرے بات کہہ رہے. اور وہی ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے مولانا فضل احمد حضرت صاحب یہ فرما دیا. اور آج کسی کو یہ مرتبہ مل جائے اسپیکر کھول کیا سوشل میڈیا میں پورا چلا دے لو جی مجھ کو یہ حاصل ہو گیا. لیکن اصل میں جو اس دولت کو پا لیتے ہیں ان کے سامنے یہ شان و شوکت یہ نہیں ہے بلکہ یہ ذلالت ہے. ذلت کے سوا وہ اصل دولت وہ لے چکے ہیں. ان کی منادی یہاں پہ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں منادی ہو رہی ہے اور آسمان کے فرشتوں میں منادی ہو رہی ہے. فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب بن رہا ہے, اللہ اسے محبت کرتا ہے. فرشتوں تم بھی کرو. اے زمین پر رہنے والوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. وہ غائبانہ اس کے دل میں وہ بیج بو دیا جاتا ہے محبت. حضرت صاحب کے پاس میں نے دیکھا بے حساب لوگ آئے, اب بھی مجھے ملتے ہیں کہ ہم ان کے بیعت نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کسی سے بڑا بھی نہیں سمجھتے, سب سے بڑے. یعنی جو مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا. ابھی پچھلے دنوں بھی آئے میرے پاس, ٹھیک صاحب کو ملے مغرب کی نماز تو اسی پہ گئے. کہتے میں کو بیعت نہیں ہو لیکن میں عقیدت رکھتا ہوں. جا کے بیٹھا انہوں نے بھیجا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ ادھر نماز پڑھو. میرا بھیجا اس کے پیچھے نماز پڑھو جا. جب وہ آئے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. جہاں مسلح پڑا ہوا میں نے 3 آدمیوں کو چھوڑ کر مسلح ادھر کر لیا. یعنی سیدھا پڑا ہے تو میں نے 3 نمازیوں کے ادھر مسلح کر لیا اور میں نے جماعت کھڑی کر لی. بالکل وہ میرے پیچھے کھڑے ادھر سامنے بھیجا, ادھر میں نے مسلح ان کے سامنے کر لیا. دوران نماز ان کو حکم ہوا مدینے شریف جائے. 36 گھنٹے کے اندر اندر مدینے شریف آئے. ایک صاحب کو بتایا انہوں نے کہ میرے لیے تحفہ بھی لے گئے. کہنے لگا میں عقیدت مانوں اور بیٹھا ہوا تھا محبت سے ادھر گیا. ادھر سے انہوں نے مسجد میں بھیجا اور آپ نے اپنی جگہ چھوڑ کے مسئلہ ادھر میرے سامنے کر لیا. اور اسی وقت مجھے حکم ہوا اور میں گھر گیا, بچوں کو کہا فوراً میرا ویزے کا انتظام کرو. سیٹ کروائی. 36 گھنٹے ٹھیک 36 گھنٹے بعد میں مدینے پاس. اتنا مقام و مرتبہ حضرت صاحب. تو یہ ہماری آنکھوں سے وجہ نہ بظاہر لیکن در حقیقت انتظام اب بھی نہیں کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے جب چاہے جتنا نماز دے, کہنا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. غائبانہ محبت ہے, وہی محبت جو اللہ تعالیٰ دلوں میں فرشتوں کے ذریعے ڈال رہا ہے, اس محبت کے بعد. اور میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ اپنی جگہ سے مسلح بس سے میں نکال دیا. پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے مسلح اٹھایا ایک طرف لے گئے. آج جہاں جماعت ادھر ہو گئی 11 ربیع الاول تک. اللہ کچھ تکلیف کے بعد فرمایا اپنے نفس کو حقیر سمجھے اور اپنے حال کو منفی رکھے اور اسی پر قائم رہا یہاں تک کہ تجھ سے ارشاد ہو کہ اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر. ابن شمعون رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی تو فرمایا کرتے کہ یہ دھوکہ ہے, یہ شیطانی مکر ہے. وہ ہر کرامت کے متعلق یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ کون تم اور کون تمہارا باپ. اللہ, ہماری نعمت جو تم پر ہے اس کو بیان کرو. اللہ,
کل میں نہیں فرما دیجیے کہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے، یہ جو کچھ ظاہر بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میرا کچھ نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے۔ تو میں کہ تم کون ہوتے ہو؟ کیا تمہاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات میں عرض کیا، الہی مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنی اور اپنی طلب کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی اپنی مجھ کا ڈھونڈ اور میری طلب رکھ، ایک تو میری ذات اور میری ذات کی طلب، ان دونوں کو پکڑ لے۔ میں تم کو اپنی اور اپنی طلب کی نصیحت کرتا ہوں۔ 4 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا اور ہر مرتبہ ان کو یہی جواب دیا اور وہی پہلا جواب دیا۔ نہ یوں فرمایا کہ دنیا طلب کرو، نہ یہ کہ آخرت طلب کرو۔ گویا ان کو ارشاد ہوتا تھا کہ میں تم کو تمہاری نصیحت کرتا ہوں کہ میری اطاعت کرو اور معصیت چھوڑو۔ تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری باری، بس اللہ مل گیا، یہ جنت دوزخ دنیا یہ سب اسی ہے، سب کچھ اسی کا۔ جب وہ مل گیا بلکہ کئیوں کی جنت کے سبب بن جاتے ہیں۔ اس دن اعلان ہوگا نا، لے آؤ اپنے اپنے ساتھی کہاں ہیں تمہارے، کس کس کے ساتھ تمہارا تعلق جڑا ہوا تھا دنیا میں، کس کس کی تمہاری محبت اور ان کی تم سے، تمہاری ان سے محبت تھی، کیوں کرتی ہو؟ بلا لو سب۔ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ۔ ایک صحابی ہے جو پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور میں قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ المرء مع من احب، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرا قرب کیا ہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو واحد و یکتا سمجھو اور میرے ہی لیے عمل کرو۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے سوا سب سے رک کے جب قلب درست اور اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے تو دوسروں کو اوپرا سمجھتا، اللہ ہی سے مانوس ہوتا اور دوسروں سے متواقف ہوتا ہے، اسی سے آرام پاتا اور دوسروں سے تکلیف۔ اے میرے اللہ تو دعا رہی ہو کہ میں تیرے بندوں کو ضرورت سے زیادہ نصیحت اور ان کی بہبودی کی کوشش کر رہا ہوں۔ صاحبوں، میں اپنی جملہ کیفیات سے بلحاظ معنی اور باطنیت ہوں، اور جس طرح تم سے الگ ہوں اسی طرح میں ان سے الگ ہوں۔ اگر میں اس کی تدبیر و تصرفات میں کچھ بھی دخل ہوں تو میرے لیے کوئی عزت نہیں۔ اے خانقاہوں اور خلوت خانوں میں بیٹھنے والوں، آؤ میرے بعد سما بیٹھو، ایک ہی عرب کا صحیح، ایک دن یا ہفتہ بھر تو میری صحبت میں رہو۔ کیا جب میں نے کچھ پیدا کی بات سیکھ لیں تم پر افسوس سے اکثر تم میں حوث در حوث ہے، تم اپنے خلوت خانوں میں مخلوق کی پرستش کر رہے ہو۔ یہ وصول اللہ کا مضمون جہالت لے کر محض خلوتوں میں بیٹھ جانے سے نہیں آیا۔ تو اس پر افسوس، علم اور علماء بعمل کی تلاش میں اتنا چل کہ طاقت رفتار باقی نہ رہے، اتنا چل کہ پنڈلیاں چلنے سے جواب ہو، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اول اپنے ذہن سے چلو پھر اپنے قلب و باطن سے۔ جب تو ظاہراً باطناً ہر طرح تھک کر بیٹھ جائے گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف قرب اور وصول آئے گا۔ جب تیرے قلب کے قدم بیکار اور خدا کی طرف چلنے میں کوفتے ختم ہو جائیں تو یہ تیرے خدا سے قرب کی علامت ہے۔ بس اس وقت اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر
اور آستانہ پر پڑ رہے، خواہ وہ جنگل میں تیرے خلوت خانہ تعمیر فرمائے، یا تو اس کو ویرانہ میں بٹھائے، یا تو اس کو آبادی کی طرف واپس لائے، اور دنیا و آخرت اور جنات و انسان اور ملائکہ و ارواح کو تیری خدمت میں کھڑا کرے۔ جب کسی بندہ کا قرض درست ہو جاتا ہے تو ولایت اور نیابت اس کے پاس آتی ہے، اور تمام خزانوں کا مال اس پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے باطن و سر اور نورانیت قلب اور صحیح ذات اور صفائی کی وجہ سے زمین و آسمان اور ان کے باشندے ان کی سفارش کیا کرتے ہیں، اس فکر سے کہ اسلام کہیں تیرے پاس عادیت نہ ہو۔ تیرا خوف اور روزہ نماز اور شب بیداری بڑھے گی، اسی اندیشہ سے اللہ والے سراسیمہ دے اور جنگلی جانوروں میں جا ملے، اور زمین کی گھاس پات اور تالابوں کے پانی میں ان کے شریک حال ہوئے کہ دھوپ ان کا سایہ بنی اور چاند ستارے ان کا چراغ لگے۔ زیادہ بک بک اور کیل و کال اور رضا پہ مار کے چھوڑو، پڑوسیوں، دوستوں اور واقفیت والوں کے پاس بلا وجہ زیادہ مت بیٹھو کہ یہ بدعملی ہے۔ اکثر جہاں دو ہوئے ان میں جھوٹ اور غیبت ہوئی، اور معصیت بھی دو ہی کے درمیان پوری ہوتی ہے، بجز اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروری مصلحتوں کے، کہ جن کے بغیر چارہ ہی نہ ہو کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہو بلکہ تیرا کلام جواب بنے، کہ جب کوئی شخص کچھ پوچھے تو اگر اس کا جواب دے دے اور اس کے لیے مصلحت ہو تو جواب دے، ورنہ جواب بھی نہ دے۔ اللہ والے ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی ان سے دیا جاتا ہے، اور ان کے دل خائف رہتے ہیں، ان کو خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اچانک مواخذہ نہ ہو جائے، وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں ان کا ایمان ان کے پاس عادیت نہ ہو کہ لے لیا جائے۔ ان میں بعض عباد ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلانے کے احسانات اور انعامات ہوتے ہیں، ان کے قلوب اس کے دروازہ میں واقع ہوتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، ان کو سردار بناتا ہے اور ان کی کار سازی فرماتا ہے، ان کو اپنے اولیاء اور نائبین انبیاء اور سر بر آوردہ مخلوقات میں قرار دیتا ہے، اور ان کو اپنے بندوں کا شیخ و سلطان بنا دیتا ہے، زمین میں ان کو نائب و خلیفہ بناتا ہے اور اپنے یکتاؤں میں گردانتا ہے، اپنے علم کی ان کو تعلیم دیتا اور اپنے حکم کی گویائی بخشتا ہے، اور اپنی عزت افزائی سے ان کو نوازتا اور اپنی امداد سے ان کی مدد فرماتا ہے، ان کے مفید اور مضر چیزوں سے ان کو آگاہ کرتا ہے، ان کے قلوب میں ایمان کا قدم جماتا اور ان کے ایمان کے سر پر معرفت کا تاج رکھتا ہے، تقدیر ان کی خادم بنتی ہے، اور انسان اور جنات و ملائکہ ان کی حضوری میں سر و قد رکھتے ہیں، فرمان ہائے شاہی ان کے قلوب اور باطن کے نام صادر ہوتے ہیں، ان میں ہر شخص بجائے خود بادشاہ ہے کہ اپنی دارالسلطنت کے تخت پر بیٹھا ہوا اصلاح خلق کے لیے شیطانی کارروائی توڑنے کو اپنے لشکر زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ صاحبو اہل اللہ کے قدم با قدم چلو کہ کھانے پینے نکاح کرنے اور دنیا جمع کرنے کا اہتمام نہ ہو، کیونکہ اہل اللہ کا اہتمام عبادت اور ترک عادت ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ ڈھونڈو اور وہیں خیمہ گاڑو، دروازہ سے تکالیف کے سبب مت مانگو کہ بلاؤ آفات اور امراض و تکالیف سے وہ تم کو جگاتا ہے تاکہ تم اس کے طالب بنو اور اس کے دروازہ سے نہ کرو۔ ان لوگوں میں نہ بنو جو مخبوط الحواس ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ اس کی عبادت کرو، پھر عبادت میں اخلاص حاصل کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا وہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں؟ تم اس مضمون کو موقع کو معلوم کر سکتے، پھر اس کی عبادت چھوڑتے اور اس کے راستہ میں مخبوط العباس کیوں بنتے؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ انہی میں ہے جن کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں پیدا کی ہوئی ہے، اور ایک دن مرنا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔
لہٰذا وہ بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ عزیز من صرف باطنی امور کا درجہ ہے جن کا انکشاف حق تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کے دروازہ پر قیام اور یگانہ و نائمان رسالت سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتا ہے، جو وہاں کھڑے ہیں۔ جب تو دروازہ الہی تک پہنچے گا اور گردن جھکائے پورے ادب کے ساتھ وہاں کھڑے رہے گا تو وہ تیرا چہرہ قلب کے سامنے دروازہ کھول دے گا اور تجھے کھینچنے والا جذبہ الہی کھینچ لے گا اور قریب کرنے والا قریب کرے گا اور سلانے والا سلائے گا اور سنگار کرنے والا سنگار کرے گا، سرما لگانے والا سرما لگائے گا، زیور پہنانے والا زیور پہنائے گا، مسرور کرنے والا مسرور کرے گا، امن نصیب فرمانے والا امن نصیب فرمائے گا، باتیں کرنے والا باتیں کرے گا اور کلام کرنے والا کلام کرے گا۔ اے لذت سے غافل ہو تم کہاں ہو؟ ہمارے مذکور سے تمہارے قلوب کتنے دور ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ بہت آسان کام ہے، حتیٰ کہ بناوٹ اور تسنع اور نفاق سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ خیال خام ہے۔ اس عمل کو صدق اور گل کھائے تقدیر کے نیچے صبر کی عادت ہے، جبکہ تم تونگری اور عافیت کی حالت میں معصیت و خداوندی میں مشغول ہو، پھر ظاہری اور باطنی تمام معصیتوں اور لفظوں سے توبہ کرے اور ذات الہی کی تلاش میں بنوں اور جنگلوں میں پھرے گا، تب تیری جانچ ہوگی۔ وہ آئے گا، وہ وقت آئے گا تو مصیبتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرا نفس اس دنیا اور عافیت کا طالب ہوگا جس میں پہلے تھا، بس تو اس کی بات نہ مانی ہو اور وہ عافیت اور دنیا اس کو نہ دیجیے ہو کہ اگر تو ان مصیبتوں پر ثابت رہا تو دنیا اور آخرت کا ملک تجھ کو نصیب ہوگا، اور اگر صبر نہ کیا تو ہاتھ سے جاتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی اور خدا ہمارا روزے کے عطا آمین۔ اللہ